ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی ایک مرتبہ درود بر محمد وآل محمد علیہ السلام پڑھ لیجئے۔ آج ایک سبق آموز حقیقی کہانی، سچی کہانی کہ جو سوشل میڈیا پر چل بھی رہی ہے، آپ کی خدمت میں وہ میں پیش کرتا ہوں تاکہ ہم سب لوگوں کو ایک سبق ہمارے سامنے آئے اور ہمیں اس سبق کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اس میں سے ہم کیا کیا سیکھ سکتے ہیں۔ انڈیا کا شہر احمد آباد جو انڈیا کے صوبے گجرات میں ہے، اس صوبے میں ایک 13 سال کی لڑکی، اس نے اپنے ماں اور باپ اور تیسرا فرد اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ لڑکی کی عمر 13 سال صرف، اور 5 سال کے بعد اس کا بھائی پیدا ہوا ہے، یعنی اس سے 5 سال چھوٹا۔ جب یہ کرونا کا معاملہ ہوا، لاک ڈاؤن لگا، تو آن لائن تعلیم کے لیے بچی کو فون لے کر دے دیا، اسمارٹ فون، اور اب اس کی تعلیم آن لائن شروع ہو گئی۔ 13 سال کی بچی، مد نظر رکھیے، اور اس کے ذریعے سے اس لڑکی کے اتنے دماغ کھل گئے اور اتنی اس کی معلومات میں اضافہ ہو گیا اس اسمارٹ فون کی وجہ سے، جو اس کو ہو نہیں سکتا تھا۔ اور پھر رفتہ رفتہ کیا ہوا کہ اس کا انسٹاگرام پر کسی لڑکے سے بات چیت بھی ہو گئی، اور وہ لڑکی وہ لڑکا یہ سکھاتا رہا کہ اگر تم اپنے ماں باپ کو مار دو گی تو پوری جائیداد تمہاری ہو جائے گی۔ اس لڑکی نے کیا کیا، 13 سال کی لڑکی، اور تعلقات اس کے پیدا ہوئے تقریباً 2 سال 1.5 سال پہلے، اور ایسے تعلقات کے جو ہر قسم کے تعلقات تھے، ہر قسم کا ریلیشن اس لڑکی کا قائم ہو گیا۔ اور اس نے کیا کیا کہ جس چینی سے والد کو، جس ڈبے سے چینی نکال کے چائے پلائی جاتی تھی، اس میں اس نے دوا ڈالنی شروع کر دی اس چینی میں، اور صبح کے وقت جب وہ واش روم جاتے تھے تو وہاں کوئی چکنی چیزیں پھیلا دیا کرتی تھی تاکہ یہ سلپ ہو کے گر جائیں۔ اگر اس کو روک ٹو اور اپنی مرضی سے باہر نکل جاتی تھی، جہاں جانا تھا چلی جاتی تھی، اور جہاں سے آنا تھا آ جاتی تھی۔ وہ 500 روپے کے نوٹوں کی گڈیاں بھی گھر میں لے کے آتی تھی۔ 13 سال کی بچی کہاں سے کہاں تک، کس حد تک وہ پہنچ گئی۔ اس لڑکے سے ملنے اپنی سہیلی کے گھر کا بول کے جاتی تھی، اور اس سے مل کر آتی بھی تھی وہ لڑکی۔ آخرکار اور جب اس کے ساتھ روک ٹوک کی گئی تو اس نے جناب صاف صاف کہہ دیا اپنے والدین کو کہ میں تمہیں قتل کر دوں گی، باقاعدہ بالکل کھلی دھمکی، قتل کر دوں گی۔ اور ادھر وہ جو ہے وہ دوا ڈالتی رہی چینی کے اندر، شوگر میں، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخرکار جب وہ والدین کے قابو سے باہر نکل گئی تو وہاں ایک ٹیم ہوتی ہے کہ جو کاؤنسلنگ کرتی ہے، جو سمجھانے بجھانے کا کام کرتی ہے۔ اس ٹیم کو بلایا اور باپ نے پوری اسٹوری اس ٹیم کے آگے سنائی، اور جس وقت باپ یہ چیزیں بتا رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو بھی رہا تھا، اور اس کے ہاتھوں کی انگلیاں بھی کانپ رہی تھیں، اور اس کے ایک پیر بھی کانپ رہا تھا۔ یعنی کس پوزیشن میں وہ باپ ہوگا۔ 56 سال باپ کی ایج، اور اس کی ماں کی ایج، اس 13 سال کی لڑکی کی ماں کی ایج تھی 46 ایئرس، 46 سال۔ یہ کن ہاتھوں میں یہ لڑکی پہنچ گئی، اور اپنے باپ سے، ماں سے یہ کہا کرتی تھی کہ میں تم سب لوگوں کو مار کے جو ہے نا میں باہر چلی جاؤں گی، باہر ملک، فارن، وہاں رہوں گی جا کے، یہاں نہیں رہوں گی۔ اور گڈیاں اتنی لے کے آتی تھی پتہ نہیں کہاں سے، اتنی 500 نوٹوں کی گڈیاں، کس چکر میں پڑی ہوئی تھی وہ۔ آخرکار کاؤنسلنگ والوں نے جو ہے نا اب اس لڑکی سے جب بات چیت کی تو پھر پتہ چلا کہ یہ اپنے برابر میں رہنے والی کوئی اور لڑکی ہے، اس کی دوست، یہ اس کے پاس جاتی تھی۔ جب اس لڑکی کو بھی بلا کے اس سے بھی بات چیت کی گئی تو اس نے بتایا کہ وہ 19 سال کا ایک لڑکا ہے،
جو پہلے میرا بوائے فرینڈ تھا، پھر ہمارا بریک اپ ہو گیا، اور اب وہ لڑکا اس لڑکی کا دوست ہے، یعنی وہ لڑکی بھی ان کے ساتھ شریک تھی۔ اب اس لڑکے کو بھی بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا، اور اس نے ساری باتیں جو ہے نا وہ بتا دیں۔ صرف اس حد تک نہیں بتائیں، کیونکہ کم عمر بچی کے ساتھ اور کیا کیا کچھ ہوا اس کا ذکر اس نے نہیں کیا، اس لیے کہ وہاں بھی قانون ایسا ہی کچھ ہے کہ کم عمر بچوں کو ٹریپ کرنا، پھنسانا بچیوں کو۔ تو اب یہ ہوا، تو پھر جب اس لڑکی کی بھی بات ہو گئی، لڑکے کی بھی بات ہو گئی، بالآخر اس لڑکے سے یہ کہا گیا کہ ان دونوں لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر، ان کے سامنے بیٹھ کر اعتراف کرو اور بتاؤ سب کچھ۔ لڑکے نے بتایا کہ میرا تو اور بھی کئی لڑکیوں سے تعلق ہے اس بات کا، اور وہ ایسا تعلق ہے، اور وہی اس کو سکھاتا تھا کہ ماں باپ کو مار دو تو جائیداد تمہاری ہو جائے گی، اور یہ کر لو اور وہ کر لو، جو کچھ بھی وہ سکھاتا تھا وہ لڑکا سکھاتا تھا اس کو۔ آخرکار اس لڑکے نے بھی توبہ کی، لڑکی نے بھی توبہ کی، اپنے والدین سے معافی مانگی، 13 سال کی لڑکی نے، کہ جو اب اس وقت 13 سال کی تھی وہ، تو اس سے پہلے وہ سال 2 سال 1.5 سال پہلے سے اس کے یہ سلسلے چل رہے تھے۔ لاک ڈاؤن 2020 میں ہوا ہے، بہرحال جو بھی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موبائل فون کے اوپر خدا کے واسطے موبائل فون کے اوپر توجہ رکھیں، اور اپنے بچوں پر بھی توجہ رکھیں، قبل اس کے کہ اس طریقے سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، اور یہ کہ بات کو دبانا اور چھپانا اپنی عزت کے ڈر سے، اس میں وہ لڑکی اور زیادہ شیر ہو گئی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو، سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے، اور ہمیں بھی دعاؤں میں آپ یاد رکھیے گا، اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد۔